روایتی طور پہ ناظرین جب ہم سیرت کو بیان کرتے ہیں تو اگر میں بڑی ایک جنرل سی اس کی کلاسیفیکیشن کروں تو ہم 3 انداز سے سیرت کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یا تو سیرت کا تاریخی حوالہ ہوتا ہے، یا سیرت کا احساساتی اور جذباتی حوالہ ہوتا ہے، یا سیرت کا معجزاتی حوالہ ہوتا ہے. تاریخی حوالہ یہ ہے کہ ہم سیرت کی تفصیلات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے بچپن کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے غزوات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی جتنی جد و جہد ہے، جو ولادت پاک سے لے کے وصال مبارک تک جو تفصیلات ہیں اس کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. جو احساساتی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو ہمارا تعلق عشقی ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جتنا پہلو ہیں حضور کی ذات کے ساتھ، عشقی پہلو، روحانی پہلو، ان کو ہم زیر باس لے کے آتے ہیں. اور تیسرا معجزاتی پہلو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کا بیان ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا بیان ہوتا ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب سیرت سے ایک رہنمائی لینی ہے تو ایک اور جہد کی طرف ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. وہ جہد کیا ہے؟ وہ سیرت کا اطلاقی پہلو ہے، یعنی سیرت کو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے. جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم سیرت سے کما حق و رہنمائی نہیں لے سکیں گے. جو ٹریڈیشنل پیٹرنز ہیں سیرت کو ڈسکس کرنے کی، سیرت کو بیان کرنے کے، ان کی برکت مسلمہ ہے. اس انداز سے سیرت کو بیان کرنا، سیرت کو ڈسکس کرنا، وہ ہمارے تعلق کو، ہمارے ایمانی تعلق کو، ہمارے اطاعتی تعلق کو، بطور امتی ہمارے تعلق کو تازہ رکھتا ہے، پائیدار کرتا ہے، پختہ کرتا ہے. لیکن ہم نے ایک قدم آگے بڑھنا ہے. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ سیرت ان رفتوں تک پہنچنے کا زینہ اور ان رفتوں تک پہنچنے کا جو وسیلہ کیسے ہے جہاں جا کے انسانیت کو ہم میسج دے سکیں کہ ہم نے سیرت کو فالو کیا، یہ ہماری منزل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کا جو اسوہ ہے وہ اسوہ حسنہ ہے.